Harry's early stories. نادر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اپنے گھر کے باہر بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء اور سکول کے سامان کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ ایک ایماندار اور سچا آدمی تھا جسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ وہ دیانت داری کے ساتھ انتہائی مناسب قیمت پر صاف ستھری اور معیاری اشیاء بیچتا۔ نادر ایک لائق اور محنتی بچہ تھا۔ وہ اسکول سے آ کر اپنے باپ کے ساتھ ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی ماں نے گھر کے بڑے سے صحن میں بہت سی سبزیاں لگا رکھی تھیں۔ گھر کے تینوں افراد قناعت پسندی کی وجہ سے پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر کے ساتھ ان کے رشتہ دار رہتے تھے جن کا بیٹا اسجد نادر کی کلاس میں ایک ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے گھر کے باہر پلاسٹک کے برتنوں کی دکان بنا رکھی تھی، لیکن وہ اپنا مال مہنگے داموں بیچتے اور بعض ناقص اور غیر معیاری اشیاء کو بھی جھوٹ بول کر بڑھا چڑھا کر بتاتے۔ نادر کا باپ اگر انہیں اس حرکت سے ٹوکتا تو وہ کہتے کہ کاروبار میں سب کچھ سچ نہیں بتایا جاتا۔ نادر یہ سب باتیں سن رہا ہوتا۔ گھر جا کر وہ اپنے باپ سے کہتا، کیا اسجد کے بابا سچ نہیں بولتے؟ تو اس کا باپ سمجھاتا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسے نہیں بولتے۔ نادر کا باپ اپنے بیٹے کو آئے روز یہی نصیحت کرتا کہ بیٹا زندگی میں سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ وقت گزرتا گیا۔ نادر میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تو باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگ گیا۔ ایک دن اس کا باپ اچانک بیمار ہو گیا۔ بیماری بڑھتی گئی۔ اس کے باپ نے نادر کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا میری ایک وصیت یاد رکھو، زندگی میں کسی موڑ پر سچ سے سمجھوتا نہ کرنا، اور اگر کسی معاملے میں تمہارے سچ سے دوسروں کو نقصان پہنچے تو وہاں خاموش رہنا۔ اور یوں ایک دن نادر کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب نادر مکمل طور پر اپنے باپ کا ٹھیلا لگاتا۔ اس کا دوست اسجد بھی میٹرک کے بعد باپ کے ساتھ دکان پر کام کرتا۔ 2 سال کی محنت کے بعد نادر نے گھر کے باہر اپنی دکان بنا لی۔ اب اس کی دکان سے ماں بیٹے کا بہت اچھا گزارا ہوتا تھا۔ نادر آج بھی ایمانداری سے سچ بول کر چیزیں فروخت کرتا، جبکہ اسجد اپنے باپ کی طرح زیادہ منافع کمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا۔ نادر نے کئی بار اسجد کو سمجھایا کہ جھوٹ ایک بوجھ ہوتا ہے، سچ سے کام لیا کرو، لیکن وہ اسے اپنے کام کا حصہ سمجھتا اور یہی کہتا کہ کاروبار میں ہر چیز کھول کر نہیں بتائی جاتی ہے۔ دونوں پھر بھی گہرے دوست رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال ملک میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، کئی دیہات زیر آب آ گئے، کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلاب گزر جانے کے بعد حکومت کے کچھ نمائندے گاؤں میں آئے اور لوگوں سے ان کے نقصان کے بارے میں پوچھا۔ سب کا جتنا نقصان ہوا حکومت نے ان کے نقصان کی تلافی کی۔ اسجد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بھی بتایا کہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے، سب فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ حکومت کے نمائندوں نے اسجد کو بھی ایک بڑی رقم دے دی۔ وہ نادر کے پاس گیا، ساری بات سنائی اور کہا، تم بھی ان سے رقم نکلوا لو۔ نادر نے کہا، تم نے یہ رقم کیوں لی؟ تمہارا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں۔ اسجد نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو، کون سا وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ہمارا ملک ہے اور ملک کا پیسہ ہے۔ جب وہ لوگ نادر کے پاس آئے، اس سے نقصان کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یوں اسے کچھ نہ ملا۔ اسجد کے ساتھ ساتھ گاؤں کے اور لوگ بھی نادر کو بے وقوف سمجھنے لگ گئے، لیکن نادر کا یہی کہنا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسرے سال بھی مونسون کی بارشوں میں سیلاب آیا تو اسی طرح گاؤں کے لوگوں نے بڑھا چڑھا کر اپنا نقصان بتایا۔ اسجد نے پھر لاکھوں روپے حکومت سے ہتھیا لیے، لیکن وہ نادر کو اس سال بھی رقم لینے کے لیے قائل نہ کر سکا۔ گاؤں کے لوگ حکومت سے لی گئی لاکھوں کی رقم سے ابھی فائدہ اٹھا ہی رہے تھے کہ تقریباً 3 ماہ کے بعد وہ نمائندے پھر آئے اور اسجد سمیت بہت سے لوگوں کو نوٹس دے کر گئے کہ آپ لوگوں کی اتنی آمدنی تھی لیکن آپ نے کبھی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا۔ حکومت نے پچھلے سارے ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور عدم ادائیگی کی صورت میں جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ جنہوں نے بے ایمانی سے رقم ہتھیا لی تھی حکومت کے آگے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
اور اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ اسجد بھی ان سے معافی مانگنے لگ گیا کہ اس نے لالچ میں آ کر پیسے ہتھیائے تھے، اس کا ذریعہ آمدن صرف یہ چھوٹی سی دکان ہے۔ لیکن اب حکومتی نمائندے نہیں مان رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی سچا آدمی لاؤ جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے صرف لالچ کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا۔ اب لے دے کہ صرف نادر ہی سچا آدمی بچا تھا۔ نمائندوں نے اس کی گواہی مان بھی لینی تھی کیونکہ اس نے حکومت سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ اب اسجد نادر کی منتیں کر رہا تھا کہ تم میری گواہی دو۔ یوں نادر نے حکومت کے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا دوست ہے اور رشتہ دار بھی، دکان کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اس نے صرف لالچ میں آ کر جھوٹ بولا تھا۔ تاہم انہوں نے پھر بھی اسجد کو اس سال جو رقم دی تھی وہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ اسجد اس رقم کو استعمال کر چکا تھا، لہٰذا اب اس نے اپنی زمین بیچ کر وہ رقم واپس کر کے معافی مانگی، اور یوں وہ نادر کی گواہی کی وجہ سے جیل جانے سے بچ گیا۔ وہ شرمندگی سے اسجد سے بولا، تم سچ کہتے تھے کہ جھوٹ ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے، شکریہ۔